فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور من يدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا۔ ایک صلوات بھیجئے حضران گرامی قدر، مسلسل آپ اس عنوان پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ بے شک امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کائنات کے لیے ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، اور امام حسین کی جو ہدایت فرش عزا سے لوگوں کو مل رہی ہے وہ اپنا ایک الگ اور منفرد انداز رکھتی ہے، اور لوگ اس ہدایت کو حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فرش عزا پہ آ کر کے اس ہدایت کو حاصل کرتے ہیں، کچھ جو مجبوری کی بنا پر نہیں آ پاتے وہ آن لائن اس ہدایت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بندہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ اس ہدایت سے متصل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مجلس میں نہیں آ پا رہا ہے، ایک انسان امریکہ میں ہے، مجلس انڈیا میں ہو رہی ہے، شرکت کرنا چاہتا ہے، آنا ممکن نہیں ہے تو آن لائن مجالس کے ذریعے سے وہ مجالس میں شرکت کر لیتا ہے۔ تو دنیا کا ہر انسان کہیں نہ کہیں سے ان مجالس میں شرکت کرتا ہے اور ثواب کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ انسان کہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف وہاں کی مجالس کو ہی اٹینڈ کر سکتا ہے۔ نہیں، بلکہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ انسان کہیں کی مجالس کو بھی اٹینڈ کر سکتا ہے اور کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ علی ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کتنی ہی مجالس ہوتی ہیں، ہے نا، کوئی حساب نہیں ہے کہ کتنی مجالس ہوتی ہیں۔
تو بی بی زہرا ہر مجالس میں پہنچ کیسے جاتی ہیں؟ ایک ہی مجلس، ایک ہی ٹائم میں ایک مجلس یہاں پہ ہو رہی ہے، ایک مجلس وہاں پہ ہو رہی ہے، ایک مجلس وہاں پہ ہو رہی ہے، پوری کائنات میں اب اندازہ لگائے کہ ایک ہی وقت میں کتنی مجالس ہوتی ہوں گی، ایک ہی وقت میں کتنی مجالس ہوتی ہوں گی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی زہرا ایک ہی وقت میں اتنی جگہوں پر کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ ان سے صرف ایک سوال کیجئے، یہ بتائیے کہ سورج کتنے ہیں؟ کہا ایک ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے کیا کبھی دیکھا ہے کہ پاکستان کا سورج الگ ہے، انڈیا کا سورج الگ ہے، انگلینڈ کا سورج الگ ہے، امریکہ کا سورج الگ ہے، سری لنکا کا سورج الگ ہے، بنگلہ دیش کا سورج الگ ہے؟ کہا نہیں، سورج تو ایک ہے۔ کہا پھر سورج کی روشنی وہاں پہنچتی کیسے ہے؟ کہ بھائی سورج ایک ہے لیکن ایک ہی وقت میں اس کی روشنی، اس کی کرنیں ساری جگہوں پر پہنچتی ہے۔ بھائی جب تم یہ ایکسیپٹ کرتے ہو کہ سورج ایک ہے لیکن ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر اس کی روشنی پہنچتی ہے، ویسے ہی بی بی زہرا ایک نور ہیں کہ جن کی کرنیں ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر موجود ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلیہ۔ تو وہ ایک نور ہے، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ان کا نور پہنچتا ہے۔ تو عزیزو، ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے کہ یہ فرش ازاں ہمیں کیا عطا کرتا ہے، کون سی ہدایتیں ہیں اور کیا فضائل اور کس منزل پر یہ فرش ازاں ہم کو لے کر کے جاتا ہے۔ آج جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ نہایت ہی اہم ہے اور بہت ہی نازک مرحلہ ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کی حدیث ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ ہمارے شیعہ پروردگار عالم نے جب اہل بیت علیہ السلام کو ظاہری خلقت عطا کی ہے تو اس خلقت کو عطا کرنے کے لیے جس مٹی کا استعمال کیا ہے، اس میں سے جو مٹی بچ گئی ہے اس مٹی سے شیعان اہل بیت کو خلق کیا گیا، اس مٹی سے شیعان اہل بیت کو خلق کیا گیا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ فلاں مجلس میں کیوں نہیں آیا۔ مسئلہ یہاں پر طینت کا ہے، جس کی طینت اہل بیت سے ملتی ہے وہ مجلسوں میں آتا ہے، وہ عزاداری کرتا ہے، اور جس کی طینت نہیں ملتی چاہے وہ ان کے گھرانے کا ہی کیوں نہ ہو، عزاداری نہیں کرتا۔ مسئلہ یہاں پر طینت کا ہے۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ اس کے آگے کا بھی جملہ ہے، یفرحون لفرحنا، ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو یعنی شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل بیت کی طینت سے خلق کیا گیا ہے۔ تو اب ہم یہ جو کالے کپڑے پہن رہے ہیں یہ کالے کپڑے نہیں ہیں بلکہ اپنی طینت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ہم جو آنکھوں میں گریاں کر رہے ہیں، آنسو لا رہے ہیں، یہ آنسو نہیں ہے بلکہ ہماری طینت کا ثبوت ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ رہے ہیں یہ ماتم کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں بلکہ ہماری طینت کا ثبوت ہے کہ ہماری طینت وہ ہے کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام کو ظاہری روپ دیا گیا ہے، ظاہری شکل و صورت دی گئی ہے۔ یہ طینت کا ثبوت ہے۔ اب معیار جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ہماری خوشی میں تمہیں خوش ہونا ہے اور ہمارے غم میں تمہیں غمزدہ ہونا ہے نا۔ تو یعنی جہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منائی ہے وہاں پر ہمیں خوشی منانا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے غدیر کے دن اگر اچھے کپڑے پہن کر کے خوشی منائی ہے تو ہمیں بھی غدیر کے دن اچھے کپڑے پہن کر خوشی منانا ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام نے ماہ محرم میں سیاہ کپڑے پہن کر کے غم منایا ہے
تو ہمیں بھی سیاہ کپڑے پہن کر کے غم منانا ہے۔ اب اس کا الٹا نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کی خوشی میں ہم غم منائیں اور اہل بیت کے غم میں ہم خوشی منائیں۔ مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ماہ محرم میں کسی کے وہاں بیٹے کی ولادت ہو جائے، تو کیا اب اس کو مبارکبادی دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ بھلے سے ہمارے گھر میں خوشی ہے لیکن اہل بیت کا غم ہے، اور ہمارے لیے اہل بیت کا غم مقدم ہونا چاہیے، ہماری خوشی نہیں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید غدیر والے دن ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اب کیا کرنا ہے؟ غم منانا ہے؟ نہیں، اہل بیت کی خوشی پہلے ہے، پہلے ہمیں اہل بیت کی خوشی منانا ہے، غم ہمارا بعد میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک عالم دین، ان کا انتقال ٹھیک عید غدیر والے دن ہوا، بہت پائے کے عالم دین۔ ان کے ایک دوست تھے، وہ بھی بہت پائے کے عالم دین تھے، دن بھر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا، روئے نہیں، گریا نہیں کیے، غم نہیں منایا۔ کیوں؟ کیونکہ غدیر کا دن تھا۔ لیکن جیسے ہی غدیر کا دن گیا ہے، اب جیسے ہی رات آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ رک نہیں رہے تھے کہ میرا یہ دوست تھا، آج جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یعنی اگر اہل بیت کی خوشی ہے تو ہمیں غم نہیں منانا، اور اگر اہل بیت کا غم ہے تو ہمیں خوشی نہیں منانا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت کا غم ہے وہاں ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ جہاں اہل بیت نے خوشی منائی ہے، اگر اہل بیت نے عید غدیر والے دن اچھے کپڑے پہنے ہیں، ہمیں بھی پہننا ہے، عطر لگایا ہے، ہمیں بھی لگانا ہے، خوشیاں منائی ہیں، ہمیں بھی خوشیاں منانا ہے، ہم تو مناتے ہی ہیں۔ لیکن جہاں پر اہل بیت کا غم ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماہ محرم میں کسی کی شادی ہے، تو اب دل یہ چاہ رہا ہے کہ بھیا ہمارے کسی عزیز کی، ہمارے کسی خاص دوست کی شادی ہے، ہم چلے جائیں شادی میں۔ اب تو باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ محرم میں شادیاں کرو۔ ایک کلپ جو کسی ملعون کی وائرل ہوئی تھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، کہ محرم میں شادیاں کرو۔ کیوں شادیاں کرو؟ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ محرم میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ فکر انسان کی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ محرم میں ہال جو ہوتے ہیں وہ بک نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کو سستے میں ہال مل جائیں گے، آپ کا پیسہ بچے گا، لہذا محرم میں شادیاں کرو۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ شادی پیسے بچانے کا نام نہیں ہے، گھر میں برکتیں لانے کا نام ہے، اور برکتیں پیسے بچانے سے نہیں آتی ہے، امام کی دعا سے آتی ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو ان کے غم میں خوشی نہیں۔ اب دیکھ لیے پڑوسی ملک میں تھے ایک صاحب، انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی محرم میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بیٹی پاگل ہو گئی اور بعد میں وہی بیٹی مر گئی۔ شادی کس نے کروائی؟ باپ نے کروائی۔ غلطی کس کی ہے؟ باپ کی غلطی ہے۔ بھگتا کون؟ بیٹیاں۔ اور دوسری بیٹی کا کیا ہوا؟ شوہر سے طلاق ہو گیا اور وہ بیٹی جو ہے باپ کے گھر پر آ کر بیٹھی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو اہل بیت کی خوشی کا دن قرار دیا ہے، اس کے اندر اگر کوئی غم منا رہا ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، اور جو غم کا دن قرار دیا ہے اگر اس میں کوئی خوشی منا رہا ہے تو پروردگار عالم برکتوں سے محروم کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی خوشی ہے تو ہمیں خوشی منانا ہے، اور اگر اہل بیت کا غم ہے تو ہمیں غم منانا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ ہی خوشی منا سکتے ہیں اور نہ ہی غم منا سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ 2 فرقے ہیں اسی محرم الحرام میں۔ ایک فرقہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں آپ دیکھیں گے عاشورہ کے دن ایسا لگتا ہے کہ پورا میلہ لگا ہوا ہے، لال لال کپڑے پہن کر کے آئے ہوئے، خوشیاں منا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو عید وغیرہ میں بچوں کے کھیلنے کا سامان بکتا ہے وہ سب بیچے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہے
کہ جہاں اتنی خوشی منائی جا رہی ہے، اور ایک طرف ہم لوگوں کا یہ عالم ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے ہمارا دل نہیں چاہ رہا، پانی سامنے رکھا ہے ہمارا دل نہیں چاہ رہا، اچھے کپڑے ہمارے پاس ہیں لیکن پہننے کا دل نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فرق کہاں سے آیا؟ ایسا کیوں ہے کہ دوسرے جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ غم منا رہے ہیں؟ تو ان کا خوشیاں منانا صحیح ہے یا ہمارا غم منانا صحیح ہے؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہو سکتا ہے ایک کمپنی ہے جس میں لاتعداد انسان جو ہے کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اور جب افراد زیادہ ہیں تو ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے کہ جس کی 4-5 برانچز ہیں، ایک کمپنی میں 1500 آدمی، دوسری کمپنی میں 1500، تیسری کمپنی میں 1500 آدمی۔ اب یہ ہوا کہ کمپنی میں کام کرنے والے نکلے کمپنی میں جانے کے لیے، اپنے اپنے کام کے لیے۔ اب جیسے ہی راستے میں پہنچے ہیں تو ان کام کرنے والوں کو میسج یہ آیا کہ بھائی آج کمپنی میں چھٹی ہے کیونکہ باس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ باس کے لڑکے کا انتقال، دیکھیے بہت توجہ رکھیے اس مثال کے اوپر، باس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اب جو قدم کمپنی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، کوئی سائیکل پہ تھا تو اس نے اپنی سائیکل موڑ لی، کوئی کار میں تھا اس نے کار موڑ لی، کوئی بائک پہ تھا اس نے بائک موڑ لی، ہاں، اور سب کے سب خوش ہو گئے کہ بھائی چلو اچھا ہوا ہمیں جو ہے ایک دن چھٹی مل گئی، ہمارا فلاں کام باقی تھا ہم وہ کام کر لیں گے، ہمارا یہ کام باقی تھا ہم یہ کام کر لیں گے، ہمارا یہ کام باقی تھا ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو اب یہ جو چھٹی کا میسج آیا ہے یہ ان کے لیے خوشیاں لے کر کے آیا ہے نا؟ لیکن اسی کمپنی میں اسی باس کا ایک بیٹا بھی کام کرتا تھا، لیکن اس کو پتا نہیں چلا کہ بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ اب جب اس کے موبائل پر چھٹی کا میسج آیا ہے تو خوش ہونے کے بجائے وہ غمزدہ ہو گیا، خوش ہونے کے بجائے وہ غمزدہ ہو گیا کہ بھائی اب تو آپ غمزدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو ایک دن کی چھٹی ملی ہے، آپ خوشیاں منائیں۔ اس کا جواب کیا ہوگا کہ بھائی مجھے ایسی چھٹی کی خوشی نہیں منانا ہے کہ جس میں مجھے میرا بھائی دینا پڑ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ غم وہ مناتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں اور خوشی وہ مناتے ہیں جو غیر ہوتے ہیں۔ گویا عاشور نے یہ فرق پیدا کر دیا کہ جو غم مناتے ہیں وہ حسین کے اپنے ہیں، جو خوشی مناتے ہیں وہ حسین کے لیے غیر ہیں۔ ایک صلوات کیجئے محمد و آل محمد پر۔ وہ غیر ہیں، ان کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ غم وہی مناتا ہے۔ اب میں آپ کو دیکھوں، آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں کہ واقعاً اس عزاداری نے ہمیں حسین کا اپنا بنایا۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، 5ویں امام نے شیعوں کی کچھ ذمہ داریاں گنوائی ہیں، 4-5 ذمہ داری ہیں جن میں امام فرماتے ہیں پہلی ذمہ داری ایک شیعہ کی کیا ہے؟ یامر اہلہا ان یقیم الاذا۔ پہلی ذمہ داری ایک شیعہ کی یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو حکم دے کہ گھر میں مجلس اذا منعقد کرو، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری وَيُقِيمَ الْمَاتَمَ عَلَيْهِ، اپنے اہل و عیال سے کہے کہ حسین کا ماتم کریں۔ تیسری ذمہ داری وَيُلَاقُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي مَنَازِلِهِمْ، اور ہمارے شیعوں کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر جائیں، یہ تیسری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ وَلْيُعِزْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کو ہمارے شیعہ تعزیت پیش کریں، تعزیت پیش کریں۔ اگر آپ غور کریں تو تعزیت اپنوں کو پیش کی جاتی ہے، غیروں کو نہیں دی جاتی۔ ایک دوسرے کو امام حسین کی مصیبت کی تعزیت پیش کی جائے۔ آج عاشور کے دن یہ جو اتنا بڑا مجمع ہے
اور ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، امام حسین کی اس مصیبت پر پروردگار عالم آپ کے اور ہمارے اجر کو عظیم قرار دے۔ یہ جو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اس تعزیت نے بتایا ہے کہ تم غیر نہیں ہو بلکہ حسین کے وارث ہو، اور اس عزاداری نے ہم شیعوں کو حسین کا وارث بنا دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس عزاداری نے ہمیں حسین کا وارث بنا دیا ہے، تو ہمیں اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہونا ہے اور ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے۔ لیکن ایک سوال جو یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کا غم ہے تو ہم نے چلو فرش عزا بچھا دیا، غم منا دیا، لیکن جہاں پر خوشی ہے کیا ہم وہاں پر گریہ کر سکتے ہیں یا گریہ نہیں کر سکتے؟ یہ ایک سوال جو ہے انسانوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مثال دے دوں، 3 شعبان المعظم ہے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک، تو اس دن کیا ہم گریہ کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے؟ 7 رجب المرجب ہے یا 4 شعبان المعظم ہے، جناب عباس کی ولادت کا دن، کیا ہم اس دن رو سکتے ہیں، گریہ کر سکتے ہیں؟ 15 رمضان المبارک ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، کیا ہم اس دن رو سکتے ہیں، گریہ کر سکتے ہیں؟ یا سامنے کی مثال لے لیجئے، ایام فاطمی 13 جمادی الاول سے لے کر کے 3 جمادی الثانی تک، پورے 20 دن تک ہم مناتے ہیں۔ بیچ میں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ آتی ہے، 15 جمادی الاول، تو اب اس دن کیا کریں؟ کیا ہم اس دن گریہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ رو سکتے ہیں یا نہیں رو سکتے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی سیرت موجود ہے۔ آئیے پہلے مدینہ طیبہ چلتے ہیں، یہی امام حسین علیہ السلام ہے، 3 شعبان المعظم ہے، کائنات کا امام بی بی زہرا کی آغوش میں آ چکا ہے، وہ امام کہ جو ملائکہ کی زیارت گاہ بننے والا ہے، وہ امام کہ جو پوری کائنات کو ہدایت دینے والا ہے، وہ امام کہ جو پوری کائنات کو نجات دینے والا ہے۔ جب بی بی زہرا کی آغوش سے امام حسین آئے ہیں رسول اللہ کی آغوش میں، تو اب رسول اللہ نے جیسے امام حسین کو دیکھا، دیکھنے کے بعد گریہ کرنے لگے، رونے لگے، تو بی بی زہرا نے کہا بابا گریہ اس موقع پر کیوں رو رہے ہیں؟ کبھی بھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے، میں کربلا کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں کربلا کو یاد کر کے گریہ کر رہا ہوں۔ تو یعنی ولادت کے دن پیغمبر اکرم نے بھی گریہ کیا۔ اب آئیے ایک اور ولادت کی طرف چلتے ہیں۔ اب روایت میں اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، 4 شعبان بھی ہے، 7 رجب المرجب بھی ہے۔ مولا علی کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اب روایت کہتی ہیں 2 لفظ ہیں، مولا علی نے اس بچے کے بازو کو چوما اور ایک کہتی ہے کہ ان کے رخساروں کو چوما، اور گریہ کرنے لگے، رونے لگے، زاروں قطار آنسو گر رہے۔ بچے کی ماں نے کہا کہ اے میرے سرتاج، کیا آپ کو بچہ پسند نہیں آیا، اس لیے آپ گریہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا ام البنین ایسا مت کہو، بلکہ مجھے عباس کو دیکھ کر کے کربلا یاد آ رہی ہے، اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی خوشی کا موقع ہے اور کربلا کو انسان یاد کر کے رو رہا ہے، تو یہ اہل بیت کی سیرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین اہل بیت کی سیرت ہے۔ ایک صلوات کیجیے محمد و آل محمد۔ عین اہل بیت کی سیرت ہے۔ آپ گریہ کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اہل بیت نے کہا ہے۔ اچھا، اب جو یہ طریقہ کار اہل بیت نے دیا ہے کہ ہمارے غم میں غمزدہ ہوں اور ہماری خوشی میں خوش ہو جائیں، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ بہت توجہ، کس طریقے سے؟ 2 حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی حدیث پیغمبر اکرم کی، کیا فرمایا پیغمبر اکرم نے؟
ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک امام حسین کی شہادت کی بنا پر لوگوں کے، ہمارے شیعوں کے دل میں، مومنین کے دل میں ایک ایسی آگ ہے کہ جو تا قیامت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، ایسی آگ ہے۔ اب اگر اس حدیث کے جملے پر آپ غور کریں تو پیغمبر اکرم نے کیا کہا ہے؟ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں میں۔ پیغمبر اکرم یہ بھی کہہ سکتے تھے فی قلوب المسلمین، مسلموں کے دلوں میں۔ پیغمبر اکرم یہ بھی کہہ سکتے تھے فی قلوب الانسان، تمام انسانوں کے دلوں میں ایسی آگ ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں آگ ہے۔ گویا آج سے 1400 سال پہلے ہی پیغمبر اکرم نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ حسین کا غم وہی منائے گا کہ جس کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے، وہی منائے گا کہ جس کے دل میں ایمان پایا جاتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں پایا جاتا ہے وہ حسین کا غم نہیں منا سکتا۔ اس کا تعلق دل سے، فی قلوب المؤمنین، پہلی حدیث یہ۔ دوسری حدیث جو آپ سن چکے ہیں پہلی یا دوسری مجلس میں شاید، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب پروردگار عالم کسی بندے کے بارے میں نیکی چاہتا ہے، خیر کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو اب آپ یہ نہ کہیے کہ میں فرش ادا پہ آیا ہوں، میں مجلس پہ آیا ہوں، آپ اور ہم نہیں آئے ہیں، بلکہ خدا نے ہمیں لے کے آیا ہے، خدا نے ہمیں بلایا ہے، یہ سعادت خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہم حسین کا غم منائے عزاداری کریں۔ تو جس طریقے سے پروردگار عالم نے ہمیں بلایا ہے، اسی طریقے سے خدا نے بہتوں کو دور بھی رکھا ہے کہ جن کے لیے خداوند عالم نہیں چاہتا ہے کہ وہ حسین کے غم منائے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ جو حسین کی مجلس میں آئے، حسین کی عزاداری کرے، حسین پر آنسو بہائے، حسین پر گریہ کرے۔ تو یہ دو حدیث اس بات کو بتاتی ہیں کہ امام حسین کا تعلق انسان کے دل سے ہے نا۔ اب قابل توجہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین کی محبت دل میں ہی کیوں رکھی؟ انسان کی آنکھ میں رکھ دیتا، یہ آنکھ ہمیشہ مولا حسین کو یاد کر کے گریہ کرتی رہتی، کان میں رکھ دیتا، یہ کان ہمیشہ بے چین ہوتا مولا حسین کا نام سننے کے لیے، زبان میں رکھ دیتا امام حسین کی محبت، یہ زبان ہمیشہ یا حسین کہتی رہتی۔ دل میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ کچھ اور کہتی ہے، زبان کچھ اور کہتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان بالکنی میں کھڑا ہے، اب کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، پیچھے سے باپ کی آواز ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے وہ ہمارا دوست جا رہا تھا، وہ دیکھ رہا۔ تو اب یہاں پر آنکھ اور زبان میں اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اختلاف ہوا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ موبائل میں ایئر فون لگا کر کے کچھ سن رہا ہے، پیچھے سے بھائی کی آواز ہے، بھائی کیا سن رہے ہو؟ ہم نعت سن رہے ہیں، ہم اچھی چیز سن رہے ہیں، جبکہ غلط چیز سن رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر کان اور زبان میں اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اختلاف ہوا۔ لیکن پروردگار عالم نے انسان کے جسم میں ایک ایسی چیز کو خلق کیا ہے کہ اگر کوئی بات اس کے اندر آ جائے تو جو وہ کہتا ہے وہی سارے عضو کہتے ہیں، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ جو بات دل میں آ جاتی ہے وہی آنکھ بھی کہتی ہے، وہی کان بھی کہتا ہے، وہی زبان بھی کہتی ہے، وہی ہاتھ بھی کہتا ہے، وہی پیر بھی کہتا ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے حسین کی محبت کو جب انسان کے دل میں قرار دے دیا ہے
تو اب آنکھ ہے تو وہ حسین کو تلاش کر رہی ہے، کان ہے تو وہ حسین کو تلاش کر رہی ہے، زبان ہے تو وہ حسین کو تلاش کر رہی ہے، ہاتھ ہے تو وہ حسین کے لیے ماتم کرنے کو بے قرار ہے۔ گویا پروردگار عالم نے حسین کی محبت کو انسان کے دل کے حوالے کر کے پورے جسم کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو انسان دل سے امام حسین کو چاہتا ہے۔ پروردگار عالم نے حسین کی محبت کو انسان کے دل میں رکھی ہے نا۔ اب ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی مجلس ختم ہوگی، آپ حضرات ماتم کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب ماتم کے لیے کھڑے ہوں گے اور ماتم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ دو طریقہ ہے ماتم کرنے کا، یا تو آپ دونوں ہاتھوں سے ماتم کریں گے یا تو ایک ہاتھ سے ماتم کریں گے۔ جب آپ ایک ہاتھ سے ماتم کریں گے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کون سا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتا ہے؟ کون سا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتا ہے؟ سیدھا ہاتھ اٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لیفٹ ہینڈر ہے اس کو بھی اگر آپ غور کریں گے تو وہ بھی الٹا ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، سیدھا ہاتھ اٹھاتا ہے نا۔ اچھا، اب سیدھا ہاتھ جب اٹھتا ہے تو سیدھا ہاتھ اٹھا کر رائٹ والے سینے پر مار لیجیے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، سینے کو ماریے، بیچ میں مار لیجیے، ایسا ہوتا ہے؟ کوئی انسان بیچ میں مارتا ہے؟ نہیں مارتا۔ جب سیدھا ہاتھ اٹھتا ہے تو کہاں پر لگتا ہے؟ جہاں پر دل پایا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہمارا سیدھا ہاتھ اٹھتا ہے اور سیدھا دل کے پاس جا کر کے لگتا ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جو محبت پروردگار عالم نے ہمارے دل میں حسین کے لیے رکھی ہے، ہم اس محبت کے وفادار ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہم اس محبت کے وفادار ہیں، لہذا اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ حسین کے وفادار رہنا، ہمیشہ کبھی بھی اس عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی بھی اس فرش عزا سے انسان پیچھے نہ ہٹے۔ کیوں؟ کیونکہ واقعاً اس عزاداری کی بہت اہمیت ہے۔ کل جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ مولا کی نظر ہر چیز پر ہوتی کہ کون میری مجلسوں کے لیے کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ تبرک کتنا بانٹ رہا ہے وہ بھی مولا کے پاس حساب میں ہوتا ہے، کس کوالٹی کا بانٹ رہا ہے وہ بھی مولا کے پاس حساب میں ہوتا ہے، ہر چیز پر نظر ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں حدیث سناؤں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہر ایک عزادار کو مولا دیکھ رہے ہیں، ہر ایک زوار کو مولا دیکھ رہے ہیں۔ اذا حل حلال عاشورہ، جب محرم کا چاند نظر آتا تھا، اشتد حزنہ، مولا کا غم زیادہ ہو جاتا تھا چھٹے امام کا، وعظم بکاءہ علی مصاب الحسین، اور بہت زیادہ گریا کرتے تھے امام حسین کے مصائب پر، والناس یاتون علیہ من کل جانب و مکان، اور لوگ چھٹے امام کے پاس ارد گرد جمع ہوتے تھے، وینوحون معہ، نوحہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ، ویعزون بہ، اور امام کو تعزیت پیش کرتے تھے۔ جب نوحہ ماتم سب ہو جاتا تھا، فیضا فرغ من البکا، جب نوحہ ماتم ہو جاتا تھا، یقول لهم، چھٹے امام مولا کے عزاداروں سے کہتے تھے کیا؟ ایھا الناس، اے لوگو جان لو، ان الحسین حی، بے شک حسین زندہ ہے، ان الحسین حی وہو ینظر، امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں، الی معسکرہ و مسرعہ، کس کو دیکھتے ہیں؟ اپنے لشکر کو دیکھتے ہیں، ومن حل فیہ من الشہداء، اور جو ان کے لشکر میں شہید ہو گیا ان کو بھی دیکھتے ہیں، وینظر الی زوارہ، اور امام اپنے زوار کو دیکھتے ہیں، والمقیمین الاذی علیہ، اور اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو عزاداری کو قائم کر رہا ہے، والباقین علیہ،
اور اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو امام حسین پر گریہ کر رہا ہے. وَهُوَ يَعْرِفُ، اور امام جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں، بِأَسْمَائِهِمْ، عزاداروں کے نام کو جانتے ہیں، زواروں کے نام کو جانتے ہیں. وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، صرف زواروں کے نام کو نہیں جانتے بلکہ ان کے آباء و اجداد کے نام کو بھی جانتے ہیں، ان کے باپ دادا کون ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. اور کیا جانتے ہیں؟ وَبِمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ان عزاداروں کی منزلت اور درجہ کیا ہے یہ بھی امام حسین جانتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَرَى مَنْ بَكَى عَلَيْهِ، اور جب امام دیکھتے ہیں کہ میرا کوئی عزادار گریہ کر رہا ہے. اب آپ ہی بتائیے کہ دنیا میں کیا کوئی انسان ایسا ہے کہ جو گناہگار نہ ہو؟ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، میں بہت معصوم ہوں؟ نہیں کہہ سکتا، ہر انسان گناہگار ہے. تو اس کو ضرورت ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں آنے کی، استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی. خدایا ہم نے بہت گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر دے. آپ بتائیے ہمارا یہ کہنا زیادہ اثر انداز ہوگا یا امام کا ہمارے لیے استغفار کرنا زیادہ اثر انداز ہوگا؟ ہم خود کے لیے استغفار کریں گے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوگا، یا امام ہمارے لیے کریں گے وہ زیادہ اثر انداز ہوگا؟ اب کیا وَإِنَّهُ لَيَرَى مَنْ بَكَى عَلَيْهِ، امام جب دیکھتے ہیں کہ میرا کوئی عزادار مجھ پر گریہ کر رہا ہے، فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، امام اس عزادار کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس عزادار کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور اکیلے استغفار نہیں کرتے، وَيُسْأَلُ عَنْ جَدِّهِ، اور اپنے جد سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی میرے اس عزادار کے لیے استغفار کیجیے. اپنے بابا علی سے کہتے ہیں بابا علی آپ بھی میرے اس عزادار مجھ پر رونے والے کے لیے استغفار کیجیے. اپنی مادر گرامی جو سیدۃ النساء العالمین ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے عزادار کے لیے استغفار کیجیے. اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں آپ بھی میرے عزادار کے لیے استغفار کیجیے. آپ یہ بتائیے کہ جب یہ 5 ہستیاں کسی کے لیے استغفار کرے تو کیا اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی رہ جائیں گے؟ کیا کوئی گناہ باقی رہ جائیں گے؟ اس لیے آگے کا جملہ ہے کہ وہ عزادار اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا ہے مگر یہ کہ اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ گویا ابھی ابھی ماں کے بطن سے نکلا ہوا ہے، ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. اس طریقے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لہذا کبھی بھی اس عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹنا، ان مجالس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش کرنا کہ جتنا تعاون ہو سکتا ہے اس عزاداری میں دینے کا اتنا تعاون کرے، جس حساب سے بھی. کیونکہ مولا کے پاس 1 روپے کا بھی حساب رہے گا، 1 لاکھ روپے کا بھی حساب رہے گا، ہر چیز کا حساب رہے گا. تو تعاون کرنے سے پہلے یہ نہ سوچے کہ ارے ہم تو یہ 1 روپیہ دے رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، ارے ہم یہ 100 روپیہ دے رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، ارے ہم یہ 200 روپیہ دے رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. جتنا ہو سکتا ہے اس عزاداری کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنا تعاون دینا، کبھی بھی انسان اس سے پیچھے نہ ہٹے. اور آپ نے نام سنا ہے ایک بہت بڑے عالم دین ہے کہ واقعاً دیکھیے کہ امام زمانہ کتنا کنیکٹڈ ہے اس فرش اعلیٰ سے. عبدالزہرا کعبی، آپ نے اگر نام سنا ہو، ایام فاطمی کی مجلس میں جب میں آیا تھا تو میں نے ان کا واقعہ سنایا تھا. یہ عراق کے بہت بڑے خطیب، ان کا نام ہے عبدالزہرا کعبی، اور ان کو بی بی زہرا سے بہت لگاؤ تھا. خود نام سے پتہ چلتا ہے، عبدالزہرا نہیں زہرا کا غلام بندہ. عبدالزہرا کعبی بہت مشہور خطیب، آج تک ان کی مجلسیں مشہور ہیں عبدالزہرا کعبی کی. اور ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پیدا ہوئے تھے بی بی زہرا کی ولادت کے دن، اور ان کی شہادت بھی ہوئی تھی بی بی زہرا کی شہادت کے دن. کیسے؟ ایک مرتبہ کہیں اشرا پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، پلین میں بیٹھے ہوئے، اچانک کوئی خرابی پلین میں ہوئی. جب خرابی ہوئی تو جتنے ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں سب دہشت میں کہ بھیا آپ تو جانا، لیکن یہ بالکل آرام سے مسکرا رہے ہیں.
اب جو دہشت میں تھے، جب انہوں نے ان کو دیکھا ہے کہ بھائی ابھی کچھ ہی دیر میں ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے، تو دہشت میں آنے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے یہ مسکرا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے کچھ دیر میں ہم مر جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ میری موت ابھی نہیں ہوگی، میں اس لیے بالکل مطمئن ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری موت اس وقت ہوگی جب بی بی زہرا کی شہادت کا دن ہوگا۔ انہوں نے پہلے سے ہی کہا۔ اور پھر وہاں سے جب آئے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، اور جب مجلس پڑھ رہے تھے تو اسی میں کسی نے پانی میں ان کو زہر دے دیا۔ پانی مجلس کے دوران انہوں نے پیا ہے، جب تک ممکن تھا مجلس کو خطاب کیا، اور جب نہیں ہو پایا تو مصائب ختم کر کے وہ اپنے روم پر گئے، وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ یہی عبد الزہرا کعبی ہے جو اکثر و بیشتر کربلا جایا کرتے تھے اشرا پڑھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ گئے، ابھی جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ہے کہ ہمارے پاس موبائل ہے، آئی پیڈ ہے، لاکھوں ہزاروں کتابیں جو ہے وہ ہمارے موبائل سے ہی مل جاتی ہیں۔ ہم کہیں جاتے ہیں اشرا وغیرہ پڑھنے کے لیے تو کتابیں ساتھ میں لے کر کے نہیں جاتے ہیں، ساری کتابیں ہمارے موبائل۔ لیکن اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، کتابیں ساتھ میں لے کر کے جانا پڑتا تھا اور کتابوں کو جمع کرنا پڑتا تھا۔ تو ان کی یہ عادت تھی، جہاں بھی جاتے تھے اشرا پڑھنے کے لیے عبد الزہرا کعبی، وہاں کتابیں تلاش کرتے تھے کہ مجھے کوئی، چونکہ بہترین خطیب تھے اور کتاب ان کو چاہیے ہوتی تھی، وہاں کتابیں تلاش کرتے کہ کوئی نایاب کتاب مجھے مل جائے تو میں اس کو خرید لوں، یہی کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی نکلے اپنے گھر سے جہاں اشرا پڑھ رہے تھے، راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا ایک کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک کتاب بیچ رہا ہے، صرف ایک کتاب رکھی ہوئی ہے۔ اب ان کو کتاب تو چاہیے ہی تھی، جب دیکھا کہ وہ کتاب بیچ رہا ہے فوراً اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کتاب ہے کیا؟ کہ سرکار دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کتاب کو اٹھایا، جب کتاب کو اٹھایا ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ کتاب کون سی کتاب تھی؟ مرثیے کی کتاب تھی، اور کسی عام انسان کی مرثیے نہیں تھی اس کے اندر۔ ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے مرثیہ نگار گزرے ہیں، ابن ارندس، ان کا نام تھا ابن ارندس۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ علامہ امینی نے صاحب کتاب الغدیر، غدیر میں ان کے لیے جملہ لکھا ہے کہ جہاں بھی ابن ارندس کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں وہاں امام زمانہ شرکت کرتے ہیں۔ اتنے پائے کے عالم وہ مرثیہ نگار، امام حسین کے بارے میں مرثیہ لکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا یہ اتنی نایاب کتاب، ابن ارندس کے مرثیے، کہ بھائی اس کی کیا قیمت ہے، کیا دو گے؟ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے لیے نایاب ہے تو ہم اپنا منہ کھول دیتے ہیں، ہے نا، کہ اس کو چاہیے تو اب وہ کتنی بھی قیمت دینے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ لیکن کل میں نے کہا تھا نا، مولا کا عاشق ہونا چاہیے، عشق حسین ہونا چاہیے دل میں۔ انہوں نے کہا بھائی کتنی قیمت لوگے اس کی، کتنے میں دو گے یہ کتاب؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے اس کی قیمت اشرفیوں میں نہیں چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا ایک کام کرو، میرے ساتھ حرم چلو، مولا کے حرم چلو، اور چلنے کے بعد اس کتاب میں سے ایک مرثیہ پڑھ کے مجھے سنا دینا، میری آنکھ سے آنسو آ جائے گا، یہی میری قیمت ہوگی۔ کیونکہ اشرفیہ میں لوں گا تو میرے 1 ہفتے کام آئے گا، 2 ہفتے کام آئے گا، لیکن یہ آنسو میرے قیامت میں کام آئے گا۔ یہ ہے عشق حسین۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ اب اس کو عبد الزہرا کعبی اس کو لے کر کے حرم میں آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے حرم میں جب بیٹھے ہیں تو اتنا مشہور خطیب ہے تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا مشہور خطیب ہے، خطاب کرنے جا رہا ہے، پورا مجمع آ کر کے بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے مرثیہ شروع کیا، جیسے ہی انہوں نے مرثیہ شروع کیا ابن ارندس کا، پبلک گریہ کرنے لگی۔ عبد الزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں نے اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک جوان آ کر کے بیٹھا، میں مرثیہ پڑھتے جا رہا ہوں اور وہ جوان بے تحاشا گریہ کرتے جا رہا، روتے جا رہا۔ جب میں اس شعر پر پہنچا، ان یقتل بکربلا حسین عطشانا ومن کل اسف من اناملہ بحر، ترجمہ کیا ہے
کہ کیا کربلا میں وہ حسین پیاسا قتل کر دیا جائے گا کہ جس کی انگلیوں سے سمندر جاری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس شعر کو پڑھا ہے، مجمع تو رو رہا تھا، لیکن وہ جوان ایسے گریہ کر رہا تھا کہ جیسے کسی ضعیف ماں کا بیٹا مر جاتا ہے، اور کوئی ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر گریہ کرتی، اور بار بار اسی شعر کو وہ جوان مولا کی ذریعہ کی طرف دیکھ کر کے پڑھتا جاتا تھا۔ ان یقتل بکربلا حسین عطشانا ومن کل اسف من اناملہ بحر، کیا کربلا میں وہ حسین پیاسا قتل کر دیا جائے گا کہ جس کی انگلیوں سے سمندر جاری ہوتا ہے۔ یہی شعر بار بار پڑھ رہا ہے اور گریہ کر رہا ہے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اب اس شعر کے آگے کا شعر پڑھ سکوں، میں نے بھی شعر نہیں پڑھا۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ وہ جوان آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے تب سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہ زہرا کا لاڈلا تھا کہ جو ابن اردس کے مرثیہ سننے کے لیے آیا تھا۔ آج بھی وقت کا امام جب مولا حسین کے مسائل سن لیتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا، اور بار بار یہ اپنی زبان سے جاری کرتا ہے کہ ان یقتل بکربلا حسین عطشانا، کیا وہ حسین کربلا میں پیاسا قتل کر دیا جائے گا کہ جس کی انگلیوں سے سمندر جاری ہوتا ہے۔ آزادارو، مولا صرف سن کے صرف برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا بھی تھا اور 3 دن کا پیاسا بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں کیا عالم تھا امام کی پیاس کا؟ جب امام میدان میں آئے ہیں اور فوج اشقیاء کی طرف دیکھ رہے ہیں تو امام کو فوج نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیوں تھا؟ امام کی پیاس کی وجہ سے۔ عزادارو، اندازہ لگاؤ، جب امام حسین کی پیاس کا یہ عالم ہے تو چھوٹے سے علی اصغر کی پیاس کا کیا عالم ہوگا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علی اصغر کو لے کر کے میدان میں گئے ہیں تو امام نے ایک جملہ فرمایا ہے، اما ترون کیف یتلذا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میرا بچہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ یتلذا کہتے ہیں کہ جو مچھلیاں تڑپتی ہیں اس طریقے سے تڑپ رہا ہے میرا بچہ۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب جناب منہال چوتھے امام کی خدمت میں آئے ہیں امام سے ملاقات کرنے کے لیے تو امام نے سب سے پہلے پوچھا، اے منہال یہ بتاؤ کہ مختار کیسے ہیں؟ کہ مختار ٹھیک ہے۔ کہ جب کوفہ جانا تو مختار کو ہمارا پیغام دینا کہ جتنا جلدی ہو سکے علی اصغر کے قاتل کو پکڑ لے، کیونکہ علی اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے اور نہ سائے میں رہتی ہے۔ جناب منہال کوفہ آئے ہیں، آنے کے بعد جناب مختار کو امام کا پیغام پہنچایا ہے۔ جناب مختار اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ جاؤ ہرملا کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ سپاہی گئے ہیں اور جانے کے بعد ہرملا کو پکڑ کر لے کر آئے ہیں۔ مختار نے سجدہ شکر ادا کیا، مصلی سے اٹھے، ہرملا کو لیا اور ایک کنارے گئے، اور جانے کے بعد مختار ہرملا سے پوچھتے ہیں، اے ملعون یہ بتا کربلا میں تو نے علی اصغر پر کیسا ظلم کیا تھا کہ علی اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے اور نہ سائے میں بیٹھتی ہے؟ ہرملا کہتا ہے، اے مختار نہ پوچھو، میں بتا نہیں پاؤں گا، تم سن نہ سکو گے۔ مختار نے کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ ہرملا نے کہا، اے مختار اگر میں نے تمہیں بتا دیا اور تم نے کسی نرم دل انسان کو بتا دیا تو وہ خون جگر پھینک کے مر جائے گا۔ کہ نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں علی اصغر پر کس طرح کا ظلم کیا تھا کہ علی اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے اور نہ سائے میں بیٹھتی ہے۔ اور ملا کہتا ہے، اے مختار جب اتنا اصرار کر رہے ہو سن سکو تو سنو، میں نے کربلا میں علی اصغر کو اس طریقے سے ذبح کیا تھا جس طریقے سے مچھلیوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مچھلیوں کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے؟ جب مچھلیوں کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو مچھلیاں تڑپ جاتی ہیں، کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، اور جب تھک جاتی
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن لوگوں نے دعا کی التماس کی ہے پروردگارہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔